الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، محسن انسانیت یعنی انسانیت پر جن کا بڑا احسان ہے، انسانیت یعنی دنیا کے تمام لوگ، محسن انسانیت دنیا کے تمام لوگوں پر جن کا بڑا احسان ہے، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشین نہیں بلکہ مشن کہتے ہیں ایک مقرر وقت میں ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنا۔ تو یہ آج کا عنوان ہے میرا، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ محسن انسانیت یہ کتاب ہے جناب نعیم صدیقی صاحب کی سیرت النبی پر۔ سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کی تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس کتاب سے لے کر آج کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے حاصل ہوئی ہے۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء کی شخصیتیں علیہم السلام۔ پیغمبروں کو اللہ نے اپنے کلام کی تبلیغ، اپنے کلام کی تعلیم اور اپنے کلام کی تفہیم کا واسطہ بنایا۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچا۔ پیغمبروں نے اللہ کا کلام انسانوں کو سکھایا اور سمجھایا۔ اس کے ساتھ پیغمبروں نے انسانوں کی قیادت کی، انسانوں کو اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتایا، انسانوں کا تزکیہ کیا اور انسانوں کے بگڑے ہوئے سماج کو سدھارا اور سنوارا، ان کا تزکیہ کیا۔ اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبروں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے انسان کو کبھی دین کی صحیح سمجھ نہیں مل سکی۔ اللہ کے کلام اور اللہ کے پیغمبروں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے انسانوں کو کبھی ہدایت نہیں مل سکی۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو کتاب ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، چلانے والے کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سفر میں بھٹکتے پھریں گے مگر منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے، یعنی کتاب کو چھوڑ کر صرف نبی کو لیجئے، تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھے گا، نبی ہی کو خدا بنا بیٹھے گا۔ یہ دونوں نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔
مثلاً ہندوؤں نے اپنے پیغمبروں کی سیرت کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندھا بن کر رہ گئیں، حتیٰ کہ آخر کار کتابوں کو بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کو پکڑ لیا اور نبی کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنا بیٹھے۔ پرانے زمانے کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام ملنے کے دو ہی ذریعے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اللہ کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت میں ہی ہمیں مل سکتا ہے، دوسرے نبیوں کا کام، اسوہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح علم، اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اس طرح کہ ہم قرآن کو محمد سے سمجھیں اور محمد کو قرآن سے سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اس طرح کہ ہم قرآن کو محمد سے سمجھیں اور محمد کو قرآن سے سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھ لیا، ورنہ دین کی صحیح سمجھ سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی محروم رہا۔ پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک خاص کام، ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک مقصد کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ان کے مقصد اور ان کے مشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کو ایک مقصد کے لیے اتارا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اس مقصد کو ہم جتنا صحیح طور پر سمجھیں گے اتنا ہی قرآن اور سیرت نبی کو صحیح سمجھ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کو اگر سمجھیں گے تو مشن کو سمجھیں گے، سیرت نبی کو سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن کیا تھا، وہ خاص کام کیا تھا، وہ بڑا مقصد کیا تھا جسے پورا کرنے کے لیے اور جس کام کو انجام دینے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ پیغمبرانہ کام کو دیکھ کر ہم آپ کا مشن سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ پیغمبرانہ کام کو دیکھ کر ہم آپ کا مشن سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے کیا کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ مختصراً ان اے نٹ شل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت نے، آپ کے کام نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو اندر سے بدل دیا۔ آپ نے ایک ایک انسان کو اور انسانی معاشرے اور سماج کو اندر سے بدل دیا، انڈیویژولی اینڈ کلیکٹیولی، پرسنلی اینڈ پبلک لائف، یہ دونوں میں جو ہے آپ نے ایک پوری تبدیلی لا دی، اس کے اندر اس کو اندر سے بدل دیا۔ یہ ہے
آپ کے کام کا خلاصہ، اور صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ مسجد سے لے کر بازار تک چھا گیا۔ اللہ کا رنگ مدرسے سے عدالت تک چھا گیا، سب جگہ صبغۃ اللہ چھا گیا۔ سب جگہ اللہ کا رنگ چھا گیا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا رنگ تھا جو ہر جگہ چھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وجہ سے، آپ کے مشن پورا ہونے کے بعد۔ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، لائن آف تھنکنگ بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، پوائنٹ آف ویو بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، ہیبٹس اینڈ ایٹیٹیوڈس بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، کسٹمس اینڈ ٹریڈیشنس بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئیں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بدل گئے، خیر و شر کے معیارات بدل گئے، اسٹینڈرڈس آف گڈ اینڈ ایول بدل گئے، حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، اخلاق کی قدریں بدل گئیں، مورل ویلیوز بدل گئے، دستور اور قانون بدل گیا، کانسٹیٹیوشن اینڈ لا بدل گیا، جنگ و صلح کے طریقے بدل گئے، وار اینڈ پیس بدل گیا، معیشت اور ازدواج، اکانومی اینڈ میریٹل افیئرس کے طور طریقے بدل گئے، اور تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ ٹوٹل چینج، یہ ٹوٹل ریولیوشن ان ایوری اسفیئر اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن آف کلچر اینڈ سویلائزیشن۔ اس پوری تبدیلی میں جو آپ کے کام کی وجہ سے آئی، اس ہماگیر تبدیلی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک صرف خیر ہے، صرف صلاح ہے، کسی گوشے میں شر نہیں، کسی کونے میں فساد نہیں، کسی جانب بگاڑ نہیں، ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر، ارتقاء ہی ارتقاء، ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ۔ در حقیقت محسن انسانیت کے ہاتھوں، انسانیت پر جن کا بڑا احسان ہے، ان کے ہاتھوں انسانی زندگی کی نشاط انسانی زندگی کو نشاط ثانیہ حاصل ہو گئی، ایک نئی زندگی مل گئی، انسانی زندگی کو ایک نئی حیات مل گئی، ایک رینیسانس اور ریفارمیشن برپا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حق، یہ رائٹیس وے آف لائف کے ذریعے بین الاقوامی تاریخ کا افتتاح کیا، ہیرالڈ آف ماڈرن ایج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حق کے ذریعے، یہ رائٹیس وے آف لائف کے ذریعے بین الاقوامی تاریخ، ہیرالڈ آف ماڈرن ایج کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا کام آپ کے کلمے میں موجود ہے، کلمہ طیبہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ بہت انقلابی کلمہ تھا اور ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لفظوں میں بہت مختصر، معنی میں بہت گہرا۔ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی ایک الہ ہے۔ الہ، لا الہ میں جو لفظ الہ ہے، تو الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر آدمی والہانہ فدا ہو، جس کی عظمت کو مان کر پرستش کرے، جس کی حمد و ثنا کرے، جس کے گن گائے، جس کی تسبیح کرے، جس کو نظر پیش کرے، جس سے بھلائی کی امید لگائے اور جس کی پکڑ سے ڈرے۔ الہ کے معنی جس سے نیکی کی جزا کی امید رکھے، جس سے اپنی برائی پر سزا کا خوف کرے، جس کو اپنا مالک سمجھے، جس کو حکومت کرنے والا اور قانون دینے والا مانے۔ الہ جس کے مطالبے پورا کرے، جس کے منع کردہ امور سے باز رہے، جس کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارے، جس کی مقررہ حدوں کی پابندی کرے، جس کے حلال و حرام کو مانے، جس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھے، وہ الہ ہے۔ الہ جس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنائے، جس کے پسندیدہ لوگوں کی عزت کرے، جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشاروں پر جان دے، جس کی خوشی کو زندگی کا مقصد بنائے۔ یہ ایک لفظ الہ میں یہ سب معنی موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ جو معنی بیان کیے گئے الہ کے، صرف اللہ ہی ہے ان سب معنوں کا سزاوار۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ ایک انقلابی کلمہ ہے، اے ریولیوشنری سلوگن۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کے اس دوسرے جز میں یہ اقرار ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ اب زندگی کی رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا یہ خلاصہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلابی کلمہ حق جس دل میں اترا اس کی کایا پلٹ دی، جس زندگی میں داخل ہوا اس کا نقشہ بدل دیا۔ اس کلمے سے نئی انسانیت پیدا ہوئی اور نئی انسانیت پروان چڑھی، اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں کر دکھایا۔ یہ ہے آپ کا مشن، اور اس مشن کو آپ نے پورا کر دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ طیبہ کا کامل یقین عطا فرمائے اور اس کے تقاضے سمجھنے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بنانے اور سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.